نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ عزیز دوستو، آج کے نشست میں بہت ہی اہم سوال اور اس کا جواب ذکر کروں گا۔ آج کل وہ سوال سوشل میڈیا کا زینت بن چکا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعہ تھا یا نہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی متعہ تھا اور آج بھی متعہ موجود ہے، جیسا کہ روافض اور شیعہ۔ اور بعض حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ متعہ زنا کو کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل موجود ہی نہیں تھا۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں متعہ سے متعلق جو روایات ذکر کی ہے کہ پہلا متعہ تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، تو اب اس کی کیا توجہ ہو سکتی ہے؟ تو پھر دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو ان روایات کی مناسب توجہ بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عقدہ حل ہو جاتا ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں جو روایات متعہ سے متعلق ہے یہ سارے من گھڑت روایات ہیں، یہ بھی بنیاد روایات ہیں۔ تو اب اعتدال کی رائے کیا ہے؟ اعتدال کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعہ جو شیعہ کے ہاں رائج ہے یہ موجود نہیں تھا۔ نکاح مقید تھا، اس کی تفصیل میں آگے ذکر کروں گا، لیکن متعہ جو زنا کے معنی میں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی موجود نہیں تھا۔ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 29، 30، 31 کی کچھ آیات پڑھی ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، ایمان والوں کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے دو محل ایسے ہیں کہ جہاں سے وہ اپنی خواہش پورے کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اپنی بیوی سے اور اپنی لونڈیوں سے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے فمن ابتغى وراء ذلك، جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کیا۔ اس میں ساری صورتیں داخل ہے، اپنی بیوی سے خواہش پورا کر سکتے اور اپنی لونڈی سے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، چاہے استمناء بالید ہو، ہاتھ سے خواہش پورا کرتا ہو، یا پیچھے کی طرف سے آنا ہو، یہ بھی اس میں داخل ہے کہ جس نے ہاتھ کے ذریعے سے خواہش پورا کی یا پیچھے کی طرف سے آیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جو لوگ نکاح متعہ کو فروغ دیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون میں بھی اللہ رب العزت نے فلاح یافتہ مؤمنین کی صفات میں سے یہ وصف ذکر فرمایا ہے، آیت نمبر 4 میں والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اب دیکھیے، یہ جو دونوں آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ دونوں آیات مکی ہیں۔ سورۃ المعارج بھی مکی صورت ہے، سورۃ المؤمنون بھی مکی صورت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مکی دور میں بھی خواہش پورا کرنے کے صرف دو محل تھے، ایک بیوی اور دوسرے نمبر پر لونڈی۔
جو متع شیعوں کے ہاں رائج تھا یہ مکی دور میں بھی موجود نہیں تھا، یہ مکی دور میں بھی موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے نکاح میں اور متع میں چند فرق ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ متع تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ 2 گھنٹے شادی کریں، 1 گھنٹہ، تو جب آپ نے کسی عورت کے ساتھ معاہدہ کیا 2 گھنٹوں تک میں آپ کو استعمال کروں گا، تو 2 گھنٹے کے بعد جب آپ اس سے الگ ہو گئے، خدا نخواستہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، جبکہ نکاح میں جب آپ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، چاہے 1 گھنٹے کیوں نہیں گزرا اور پھر شوہر فوت ہوا تو بیوی باقاعدہ اس کے مال کی وارث ہو۔ دوسرے نمبر پر اولاد شرعاً خاون کی نہیں ہوتی، اگر متع سے اولاد پیدا ہو جائے تو یہ شرعاً خاون کی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے 1 گھنٹہ اس نے آپ کے ساتھ گزارا، 1 گھنٹہ کے بعد 1 گھنٹہ بعد دوسرے کے ساتھ گزاریں گے، 1 گھنٹہ بعد تیسرے کے ساتھ گزاریں گے، تو اب پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے، جبکہ نکاح میں اولاد شرعاً خاون کی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر بعد از مدت نکاح بغیر طلاق عورت فارغ، بعد از مدت نکاح، جس مدت پر آپ نے اس کے ساتھ نکاح کیا، جب وہ مدت پورا ہو گیا تو بغیر طلاق کی عورت فارغ ہے، جبکہ نکاح میں ایسا نہیں ہے۔ نکاح میں اگر آپ اپنی بیوی کو اپنے آپ سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو طلاق دینا لازمی ہے۔ نمبر 4 بلا عدت آگے نکاح کر سکتی ہے، بلا عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ نکاح میں اگر آپ نے کسی عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ کی، چاہے 1 گھنٹے کیوں نہ ہو، اس کے بعد آپ نے اس کو طلاق دے دیا، تو بغیر عدت کے وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے 4 فرق متع اور نکاح کے درمیان۔ تو اس فرق کی طرف دیکھتے ہوئے متع نہ مکی دور میں جائز تھا جو شیعوں کے ہاں رائج ہے، جو میں نے 4 فرق بیان کیے، نہ مدنی دور میں یہ رائج تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ متعہ جو شیعوں کے ہاں رائج ہے، جس میں عدت گزارنی بھی نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر طلاق کے عورت فارغ ہو سکتی ہے، بلا عدت آگے نکاح کر سکتی ہے، اس میں ایک دوسرے کی وراثت بھی نہیں ہوتی، یہ جو متع ہے یہ شیعوں کے ہاں جو رائج ہے، اس معنی میں یہ متع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ اب کون سا متع تھا جن کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے؟ اس کا جواب سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی سفر کرتے جہاد کے لیے، وہ سفر بھی ایسا ہوتا تھا سال و سال، کبھی 2 سال، کبھی 3 سال، کبھی 4 سال اپنے گھر سے بے گھر ہوتے تھے صحابہ۔ جب دوسرے شہر چلے جاتے تھے جہاد کے غرض سے تو وہاں پر کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتے۔ نکاح میں یہ نہیں تھا کہ میں 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ نکاح کرتا یا 2 گھنٹے آپ کے ساتھ نکاح کرتا، اس کے ساتھ نکاح کرتے تاکہ وہ عورت اس کی مال کی حفاظت کرے، اس کی جان کی حفاظت کرے، اس کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرے۔ اور جب نکاح کرتے تو نکاح کس طرح تھا؟ النکاح بإضمار نیت التفریق، کہ نکاح تو کرتے لیکن اس وقت دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ پھر جب میں یہاں سے جاؤں گا مدینہ تو پھر ان کو چھوڑوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ تک اس کو لے کر جانا بھی مشکل ہے، لہذا جب میں یہاں پر سال گزارتا ہوں یا 3 سال یا 5 سال یا 10 سال تو یہ میری بیوی رہے گی، جس طرح بیوی کے حقوق ہے اس طرح اس کی بھی ہوگی۔ وہ متع نہیں جو شیعوں کا ہے کہ اس میں وراثت نہیں ہوتی، اس میں بغیر عدت کے آگے نکاح کر سکتی، جبکہ یہ جو نکاح ہوتا تھا اس میں وراثت بھی ہوتی تھی، بغیر عدت کے آگے نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی، اس طرح نکاح میں ہوتا ہے، لیکن دل میں صرف یہ خیال ہوتا تھا
کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، چند دن گزاروں گا، مہینہ 2 مہینے، سال 4 سال، جتنا وقت میں یہاں پر رہوں گا تو وہ میری منکوحہ ہوگی، جب میں یہاں سے جاؤں گا تو اس کو طلاق دے دوں گا۔ تو النکاح بإضمار نیت التفریق، نکاح کرنا دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پھر میں اس کو چھوڑوں گا، زبان سے معاہدہ نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹہ تک آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، جیسا کہ متع کے اندر ہوتا ہے۔ احادیث میں جس متع کا ذکر ہے کہ پہلا متع حلال تھا، اس سے مراد یہی نکاح مقید مراد ہے، جو کہ آج کل کے جو شیعوں کے ہاں متع رائج ہے اس سے بہت ہی مختلف تھا۔ اس سے نکاح مقید مراد ہے النکاح بإضمار نیت التفریق۔ بہت سارے لوگ اس کو نام دیتے ہیں زنا کا، تو اس کو زنا کا نام نہیں دینا چاہیے، زنا کا نام آپ اس متع کے دو، اس متع کو دو جو شیعوں کے ہاں رائج ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، فتح مکہ کے دور تک، پھر حرمت ابدی آ گئی، تو وہ متع نکاح کے معنی میں، نکاح مقید کے معنی میں، اور وہ جو تقید ہوتی تھی وہ بھی دل میں ظاہراً نہیں ہوتی تھی۔ جتنے روایات ہیں وہ اسی پر محمول ہیں۔ دیکھیے 2 طریقے ہیں، ایک ہے ترک کا، دوسرا ہے تطبیق کا۔ جب آپ کے سامنے کوئی حدیث آ جائے اور حدیث بھی صحیح حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، تو ایک طریقہ تو ترک کا ہے کہ آپ چھوڑ دیں حدیث کو، آپ اسے کہہ دیں کہ یہ من گڑت ہے، یہ موضوع ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ جو طریقہ رہا ہے یہ منکرین حدیث کا طریقہ رہا ہے، جیسا کہ تمنا عمادی ہو گیا، اس کا یہ طریقہ، وہ عقل کے مفروضے سے احادیث کو رد کرتا ہے، اس وجہ سے اس نے بہت ساری بدیہیات کا انکار کیا، بہت ساری بدیہیات۔ آج میں اس کو ذکر کرنا نہیں چاہتا، کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ میں تمنا عمادی کے جو نظریات ہیں اس کو ذکر کروں گا، کہ انہوں نے عقل کے وجہ سے بہت سارے روایات کو رد کیا، جبکہ محدثین کے اصول یہ ہے کہ آپ سند کے طرف دیکھیں، سند اس روایت کا کیسا ہے، اگر سند صحیح ہے پھر بھی معارضہ آ رہا ہے قرآن کے درمیان اور حدیث کے درمیان، یا تو حدیثوں کے درمیان، تو یہ جو معارضہ ہے یہ ہمارے عقل کے نقص کے وجہ سے، یہ معارضہ سوری ہے، حقیقی قرآن و سنت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تو آپ اس حدیث کی مناسب توجہ بیان کریں تاکہ قرآن کے درمیان اور حدیث کے درمیان تعارض نہ آئے، ٹکراؤ نہ آئے۔ یہ ہے طریقہ محدثین کا، اور یہ ہے اسلم طریقہ۔ تو بہت سارے لوگ قرآن اور حدیث میں معارضہ اور ٹکراؤ کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ٹکراؤ ہے، تو قرآن و حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ ہمارے ذہن میں ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی حدیث آئے تو آپ تطبیق کی کوشش کریں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے جو روایت ذکر کی متع سے متعلق، وہ سارے نکاح مقید پر محمول ہے، النکاح بإضمار نیت التفریق۔ پہلی روایت یہ ہے، حضرت صبور بن معبد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے والد سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگ، انی کنت آذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وان اللہ عز وجل قد حرم ذلك الى یوم القیامہ، کہ میں نے تمہیں اجازت دی تھی کہ تم عورتوں سے فائدہ حاصل کر، یعنی نکاح کر کے ان سے فائدہ حاصل کر، لیکن وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کو اللہ رب العزت نے اب قیامت تک حرام کر دی، یہ نکاح مقید بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن متعة النساء يوم خیبر وعن لحوم الحمر الاہلیہ یا انسیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدوں کے گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا، اور متع سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو نکاح مقید تھا اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب یہ صحیح روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ متع جائز ہے، ہم کہتے ہیں کہ متع اگر جائز ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو منع نہ فرماتے، کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
تم تو کہتے ہو ہم پنج تن پاک والے ہیں، تو پھر پنج تن پاک میں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ انما كانت في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له معرفة فيتزوج الرجل بقدر ما يرى انه يقيم فتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى اذا نزلت الآية على ازواجهم وما ملكت ايمانهم، کہ کوئی آدمی کسی جگہ سفر کے لیے جاتے جہاد کے غرض سے، وہاں پر سال و سال لگ جاتے تو وہاں پر کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں مثلا 1 سال کے لیے، لیکن یہ بات ذہن میں ہوتی تھی، سامنے ذکر نہیں کرتے تھے، اور پھر وہ عورت اس کے مال کی حفاظت کرتی تھی، اس کے کاموں کے خیال کرتی تھی، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فکل فرج سواہما فهو حرام، کہ جو بھی شرمگاہ اس کے علاوہ ہے تو وہ حرام ہے، یعنی آپ شہوت پورا کر سکتے اپنی بیوی سے اور اپنی ڈھونڈی سے، اس کے علاوہ آپ متع کے ذریعے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو روایات ہے جس کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے متع سے متعلق کہ پہلے متع جائز تھا اب حرام ہو گیا، تو جس کے جواز کا تذکرہ ہے اس سے وہ متع مراد ہے کہ جس میں یہ 4 صفات موجود نہ ہو جو شروع میں نے ذکر کیا ہے، اس میں باقاعدہ وراثت بھی چلتی تھی، اسی طرح اگر طلاق دے دیا تو بغیر عدت کے آگے نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی، جبکہ شیعوں کے ہاں جو متع رائج ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ تو جو متع جائز تھا وہ متع نہیں تھا جو شیعوں کا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متع کو بھی حرام قرار دے دیا۔ تو یہ انصاف کی رائے ہے، بجائے اس کے کہ ہم قرآن و حدیث کے آپس میں معارضہ پیش کریں، تقابل پیش کریں کہ یہ قرآن مجید حدیث کے مخالف ہے، یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ تو انصاف یہ ہے کہ جن روایات میں متع کا تذکرہ ہے اس کو نکاحی مقید پر محمول کیا جائے، اور اس طرح کہنا کہ یہ شیعوں کی روایات ہے اور شیعوں نے اس میں داخل کیے ہے یہ روایت، یہ باتیں غیر مناسب ہے۔ شیعوں کے ہاں جو متع رائج تھا وہ اسلام میں کبھی جائز نہیں ہوا تھا، اسلام میں جو متع جائز تھا وہ نکاحی مقید تھا، وہ متع یعنی زنا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔